اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہو، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے 1 عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پسند آئے تو لائک کر لیں اور آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔